बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को आज लाहौर दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता कई दिनों से अपने इंटरव्यूज़ में ये कह रहे थे कि वो ज़मानत नहीं करवाएंगे और वो हालात का मुकाबला करेंगे। नैब ने गिरफ्तार करना है तो कर ले। हमारे साथ भी एक इंटरव्यू में उन्होंने इसी किस्म की बात कही थी। नैब में जब भी नैब ने बुलाया है मैं नैब में गया हूँ। मैंने कोई ले तो लाल नहीं किया, ना मैं बेल लेने का कायल हूँ। नैब ने पकड़ना तो गिरफ्तार कर ले, अब जुर्म किया गिरफ्तार कर ले, इल्ज़ाम तो लगाए। 5-6 क्वेश्चनेयर मुझे दिए गए, एक डॉक्यूमेंट भी हुकूमती मुझे नहीं मिला। दरख्वास्तें की, चंद इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फराहम किए हैं, उनकी बुनियाद पर मैंने 5 क्वेश्चनेयर भर के उनको दे दिए। किसी भी क्वेश्चनर मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक फैक्चुअल बातें लिखी हुई कि हाँ जी आप ये बताएं इसके बारे में आपका ख्याल है, मैं अपना ख्याल लिख लेता हूँ। तो नैब से ना मुझे कोई घबराहट है, मेरा ज़मीर मुतमईन है, हमने मेहनत की है, मुल्क के मसाइल को हल किया है, हाथ साफ हैं। यहाँ हर चोर डाकू बाहर फिर रहा है, उसको नैब नहीं पूछती। आप सज़ा देना चाहते हैं, किस बात की सज़ा है? ये सज़ा है तो अगर किस बात की सज़ा है? मैं और ये इस मुल्क के हालात आप देख लें कि जितने वज़ीर आज़म जिंदा हैं सवाए ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के, सब पर नैब के मुकदमे हैं और ECL पर है। और ये इससे ज़ाहिर क्या होता है कि नैब का सिर्फ एक काम है कि पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल निज़ाम की बदनामी और जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं उनकी बदनामी। आपको गिरफ्तारी का कोई खतरा महसूस होता है, कोई मुझे खौफ है? देखें, गिरफ्तार उन्हें करना हो, कल गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डरा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं? डरा ले, जो भी कर ले। मैं बताइए यहाँ गिरफ्तारी की कौन सी बड़ी बात है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। एहसन इकबाल हो, मरियम औरंगजेब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, अपनी धुआंधार मीडिया गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो चाहे पूरी अपोजिशन को गिरफ्तार कर लें, मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये हुकूमत फिर भी नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए पहले आपको सुनवा। मैं इमरान खान को पैगाम देना चाहता हूं, तुम हम सबको पकड़ के जेल में डाल दो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये आवाज तुम नहीं दबा सकते। हम तुम्हारी इन फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी दहशत गर्दी से नहीं डरेंगे, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। तो ये ना समझना कि इन गिरफ्तारियों से तुम हमारी आवाज बंद करा लोगे। तुमने शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा है, तुमने नवाज शरीफ साहब को पकड़ा है, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी है, किस किस को पकड़ोगे? 20 करोड़ लोगों को भी जेलों में डाल दोगे, ये हुकूमत फिर भी नहीं चलने वाली, ये कंपनी फिर भी नहीं चलने वाली, क्योंकि ये नालायक कंपनी है, ये करप्ट कंपनी है। पाकिस्तान की तारीख के जितने बड़े स्कैंडल इस हुकूमत के हैं शायद किसी दौर में नहीं है। ये है इमरान नियाजी साहब का नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम का नैब। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एक फोटो कॉपी के ऊपर रोक कर अरेस्ट किया जाता है और फोटो कॉपी के ऊपर लिखा जाता है कि हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है, क्योंकि हमें हुक्म आया है इमरान नियाजी साहब का, क्योंकि वो नालायक है, क्योंकि वो नाअहल है, इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। और जिस वक्त गाड़ी रोकी जाती है उस वक्त ये फोटो कॉपी भी नहीं थी। इमरान खान चूंकि मुकम्मल तौर पर एक नाकाम, एक जिद्दी, एक गुस्से से भरा हुआ, एक मगरूर, एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, चूंकि उसकी मुकम्मल नाकामी हुई है, वो कहता है कि ना खेडने देंगे। तुम्हारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो पहले कभी थी नहीं। इसी गर्मा गर्म सियासी मंजरनामे में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त हुई है उलमा किराम के एक वफ्द की आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर
वफाकी वजीर तालीम और वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर भी मौजूद थे। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने मदारिस के हवाले से उलमा इकराम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर खासी तवील गुफ्तगू की है। जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक शाम 5 बजे से ये मुलाकात शुरू हुई और लगभग 6.5-7 घंटे तक मुलाकात होती रही। इस मुलाकात के दौरान उलमा इकराम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मदारिस के हवाले से जो उनके खदशात हैं उसका इजहार किया और हुकूमत पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ ने उलमा इकराम की बातें जो हैं वो सुनी, उस हवाले से उनको बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराईं। ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट में कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कानून साजी भी होगी। मदारिस के तशख़्ख़ुस के हवाले से, मदारिस की जो अपना निज़ाम है उसके हवाले से भी बहुत सारी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान ने आज मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि मदारिस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, शायद उनका इशारा इसी मुलाकात की तरफ हो। लेकिन इस मुलाकात में मौजूद मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है आइए उनसे जानते हैं। मुफ्ती साहब, आप इस मुलाकात में मौजूद थे, क्या मौजू रहा, क्या बात हुई इस मुलाकात के अंदर और इसका आउटकम क्या था? ये मुलाकात इंतहाई मुफीद रही और बहुत अच्छी रही। आर्मी चीफ ने मदारिस का मौक़िफ़ सुना और मुलाकात 5 बजे से लेकर रात 11:30-12 बजे तक मुलाकात रही और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। ये मंगल के रोज़ हुई थी मुफ्ती साहब? बात का खुलासा ये है, बात तो बड़ी तफसीली है, तो मुख्तसर खुलासा ये है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आपका मदारिस का जो तशख़्ख़ुस है हम उनको ख़त्म नहीं करना चाहते, उनका निसाब तालीम है हम उनको ख़त्म नहीं करना चाहते, जैसे मदारिस चल रहे हैं वो चलते रहें। और उन्होंने मदारिस का शुक्रिया भी अदा किया कि 30 लाख बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं जिनके खाने पीने और तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम मदारिस करते हैं। ये एक हुकूमत के बस की बात नहीं है जो मदारिस अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मदारिस जब फारिग होता है तो ज़ाहिर फारिग होने के बाद उसके बाद सिर्फ मदरसे की डिग्री होती है और उसके बाद कोई ऐसी डिग्री नहीं होती कि वो दूसरे इदारों में आ सके, कमिश्नर बन सके, DIG बन सके और इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान में आ सके। तो उसकी वजह से मदारिस जो है महदूद हो जाते हैं मस्जिद तक या इमामत तक या खिताबत तक। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ 3-4 मज़ामीन और शामिल कर लिए जाएँ। मुताला पाकिस्तान है, अंग्रेज़ी है और उसके अलावा मैथ है और उसका इम्तिहान जो है विफाक बोर्ड ले और वो इम्तिहान चाहे वो आपके ही इदारे में हो और आप अपने इदारे में ही इम्तिहान लें, उनको ये तालीम दे दें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो मदरसे के सनद आपके पास होगी, उसके साथ एक सर्टिफिकेट आपको विफाक बोर्ड से मिल जाएगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि हर शोबे के अंदर जिस तरह और तबकात आते हैं तो मदारिस के उलमा भी आ सकेंगे और इंशाअल्लाह अगर मदारिस के उलमा आए तो नतीजतन जो बुराइयां हमारे मुल्क में चल रही हैं काफ़ी हद तक उनकी तब्दीली आएगी और उनकी सोच बिल्कुल सही है। आर्मी चीफ ने सोच की, उलमा को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऐसा ना हो कि हुकूमतें मदारिस का तशख़्ख़ुस ख़त्म करें, तो उस पर जो है मुकम्मल तौर पर उन्होंने जवाब दिया एक एक बात का और बड़े तरीके से मुतमईन हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपके लिए पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाएंगे, वज़ीर तालीम ने और दूसरों ने कहा, ताकि मदारिस का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। इसमें विफाकुल मदारिस के नुमाइंदे भी थे, इत्तेहाद तंजीमात जो है उनके नुमाइंदे भी थे। विफाकुल मदारिस के भी थे, इत्तेहाद तंजीमात के भी थे और मुफ्ती तकी साहब, मुफ्ती रफ़ी साहब और सारे ही लोग मौजूद थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सारे मौजूद थे और बहुत लंबी तवील बातचीत हुई। मैं अल्लाह जज़ाए खैर दें आर्मी चीफ को कि उन्होंने इतना वक्त दिया बावजूद अपनी मसरूफियात के और उतना वक्त दिया और उसकी बात को सुना और सुनने के बाद जो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने लिखे भी और उसको दूर करके ही इंशाअल्लाह मदारिस की एक बोर्ड एक कमेटी बना दी जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम और दूसरे लोग होंगे। वो बैठकर मामलात को तय करेंगे और तय करने के बाद इत्तेहाद तंजीमात की तरफ से ये बात जारी होगी। बेसिक एतराज़ ही यही था कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप ये तवक्को करें कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री दे। अब मदारिस की तो अपनी डिग्री है, उसको उसमें मज़ामीन शामिल करके उसको किसी भी जो कॉलेज की डिग्री है या यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसके इक्विवेलेंट कर दिया जाए। पहले ये था
کہ مدارس کی ڈگری کو برابر کرتے تھے، اب مدارس کو یہ ڈگری ملے گی جس طریقے سے مدارس اپنی ڈگری دیتے ہیں، وفاق بورڈ بھی ڈگری دے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا جی مدارس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ملاقات اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی رائے ہوگی، لیکن بتائیں کہ انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، انہوں نے صاف واضح لفظوں میں کہا مدارس کا اپنا تشخص بالکل باقی رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب ہمارے یہاں میں نے بھی اپنے بچوں کو کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرایا، عالم ہیں، مفتی تقی صاحب نے بھی وکالت پڑھی ہے، جج بنے ہیں، تو اگر مفتی تقی صاحب وکیل اور جج بن سکتے ہیں، مفتی نعیم کی اولاد بن سکتی ہے، ہر عام آدمی عالم کی اولاد جو ہے وہ کیوں نہیں آ سکتی میدان میں؟ اس میں عالمی دباؤ کا کوئی میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خالص جو ہے مدارس کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں مدارس کو کوئی تابع نہیں کیا حکومت کے، بلکہ حکومت کو نے یہ کیا کہ جو سہولتیں مانگتے ہیں ہم مدارس دینے کو تیار ہیں، وہ اگر چاہیں تو استاد بھی اپنے رکھیں گے، ٹیچر بھی اپنے رکھیں گے۔ اب طے کیا پایا؟ تاکہ اب یہ کہ کمیٹی بن نظام گئی جو ہے ہے صحیح اور طریقے سے کنٹرول۔ کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ کرے گی؟ کیا پارلیمنٹ کی قانون سازی یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے کوئی بریف پوائنٹ طے پائے؟ اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ اتحاد تنظیمات جو بورڈ ہے، وفاقی وزیر تعلیم سے میٹنگ مشورہ کر رہے ہیں، کل بھی مشورہ ہوا اور مزید مشورہ ہوگا، اور مشورہ ہونے کے بعد ایک لائحہ عمل طے ہوگا، پھر تمام مدارس کی شورا مجلس عاملہ کو دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے حل کر لیا جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ چیف صاحب خود ضامن ہیں اس معاملے کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس طرح وعدے ہوئے پورا نہیں ہوا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اس دفعہ ہم آپ کے لیے قانونی ایسا مضبوط بنا دیں گے کہ کوئی اس کو تبدیل نہ کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ یعنی حکومت اور علماء کے درمیان آرمی چیف جو ہے وہ خود گارنٹیئر ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گی اس نہیں، حکومت اور علماء کو حکومتوں پر تو اعتماد نہیں رہا نا، آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں کتنے وعدے کرتی رہی، نہیں کرتی رہی، تو ابھی آرمی چیف صرف اس بات کی ضمانت دیں گے کہ انشاءاللہ مدارس کا تشخص بھی رہے گا، اور مدارس کے علماء جو ہے وہ فوج میں بھی آئیں گے، اور اسی طریقے سے دنیا کے ہر طبقے میں جہاں ضرورت ہے وہاں آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ مفتی نعیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ایک پروگرام میں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو امتیاز گل صاحب، میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب اور پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم گفتگو کریں گے عالمی عدالت انصاف کے گزشتہ روز آنے والے فیصلے پر، حافظ سعید صاحب کی گرفتاری پر، اور امریکہ کا جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کے حوالے سے جو جڑی خبریں ہیں، جو سینیریو ہے، اس پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار محترم جناب امتیاز گل صاحب، اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، اور لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب۔ جنرل صاحب، آپ سے میں اگر آغاز کروں کہ جو کل فیصلہ آیا ہے، اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹو دیکھیں تو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، انڈین جو پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کلبھوشن جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، وہ اس کو بھارت لے جانے میں ناکام رہا ہے، ہماری جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے پوائنٹس تھے اس کی ویلیڈیشن ہو گئی ہے۔ انڈیا کی طرف جائیں، ان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جناب کونسلر ایکسیس والی ہماری بات ٹھیک ہو گئی ہے، پاکستان نے جو ویانا کنونشن تھا اس کو بریچ کیا ہے، وہ ادھر خوشیاں منا رہے ہیں، ہم ادھر خوشیاں منا رہے ہیں، اصل صورتحال ہے کیا؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے جی، یہ جو بڑا اہم ایک ایشو تھا جس میں ایک را کا ایجنٹ ہینڈلر اور خود کمانڈر وہ ہماری کسٹڈی میں آیا اور اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹ آئی۔ اب جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے تو ہماری پلی جو تھی، ایک تو ہم نے جورسڈکشنل ایشو کو اٹھایا تھا کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، اور کونسلر ایکسیس نہ دینے کا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایسپناج میں اور سیبوٹاج میں انوالو ہوتا ہے فورن کنٹری کا کوئی بھی آدمی، اور وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرانے آیا ہے، سیبوٹاج اور ایسپناج میں انوالو ہے، تو سیکیورٹی کی وجہ سے اسے ایکسیس دینا نہیں بنتا۔ اور ایک ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان 2008 کا، اس کا حوالہ دے کے ہم نے کہا کہ یہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے اور یہ اس کو ایکسیس دینا ضروری نہیں ہے۔ ہندوستان نے اس کے مقابلے میں
दो प्लीज ली। एक उन्होंने ये कहा कि इंसाफ हेस्टी डिसीजन है मिलिट्री कोर्ट का और उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट को अनल किया जाए और इसको हमारी सेफ एंड साउंड हमारी कस्टडी में वहां से आजाद करके इसको हिंदुस्तान में वापस भेज दिया जाए। अब दोनों की प्लीज जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टर्न डाउन कर दी है। रियलिटी ये है कि एक तो उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट के मुकाबले में वियना कन्वेंशन जिसके दोनों सिग्नेटरीज हैं उसको अहमियत दी है और फैसला उसकी रोशनी में सुनाया है कि काउंसलर एक्सेस उसका हक बनती थी और आपने उसे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन इन्वेस्टिगेशन करके आपको एक्सेस देनी चाहिए थी, जबकि पाकिस्तान में उसने 3 हफ्ते लगा दिए और उन्होंने ये हमारी जो प्ली थी या हमारी प्रेयर उसको टर्न डाउन कर दिया और कहा कि काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जिन लोगों को सजा दी जाती है उनको भी ये हक पहुंचता है कि वो मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में चले जाएं, अपील कर दें, अपने वकील करें, अपना मुकम्मल दिफा करें, हत्ता के सजाए मौत की सूरत में वो क्लेमेंसी के लिए रहम की अपील प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी करने तक के तमाम दरवाजे उस पर खुले हैं। उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया इस पिशावर हाई कोर्ट का जिसमें दहशत गर्दों को मिलने वाली सजाएं जो थी उनके खिलाफ फैसले आए। तो मेरे ख्याल में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी ये फतह है, उसको रिहाई नहीं मिली, हमारे कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने अनल नहीं किया और पाकिस्तानी कवानीन के तहत बाकी मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। तो इस सूरत में हम कामयाब रहे और ये हमारी फतह है कि हमने कोई नाइंसाफी नहीं की और आइंदा भी कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। अब इसमें जो 2 बहुत अहम पहलू निकलते हैं वो मैं आप बाकी मेहमानों की राय ले लें, उस पर फिर मैं रोशनी डालूंगा कि ये कितनी बड़ी एक ओपनिंग मुहैया की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। जी इम्तियाज साहब जो जिक्र कर रहे थे वियना कन्वेंशन का और हम गए बायलैटरल ट्रीटी की तरफ, ये हमें एहसास था कि हम जो बायलैटरल पे जा रहे हैं ये जाके आगे नल एंड वाइड हो सकती है, क्योंकि वियना तो बेसिक ट्रीटी है। कोई भी कहते हैं कि बायलैटरल ट्रीटी जो है वो बेसिक कन्वेंशन के कैसे मुखालफत में जा सकती है, उसके कैसे एडवर्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमने उस वक्त मद्देनज़र रखी थी। देखिए इस वक्त बहस पाकिस्तान में और भारत में, ख़ास तौर पे भारत में तो बहुत ज़्यादा खलत मलत हो गई है। मैं तो इसको एक दूसरे एंगल से देखता हूँ, वो ये है कि ये मामला किसी की फतह या नाकामी का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का केस बिल्कुल सीधा साधा था कि ये हमने एक जासूस पकड़ा है जो कि सर्विंग नेवल ऑफिसर है और वो एक फेक यानी जाली शनाख्ती कार्ड पे जाली नाम के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे कई मरतबा दाखिल हुआ। बताया जाता है 17 दफ़ा या 16 दफ़ा दाखिल हुआ। सो पाकिस्तान के केस का लुबे लुबाब ये था। अब जो सज़ा अब को मुअत्तल करना या मनसूख करना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ठीक बात। तो हमें इसको इस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये एस्टेब्लिश करवाना था, ये मनमाना था कि कुलभूषण जाधव मुबारक हुसैन पटेल के नाम से जाली आईडी के साथ पाकिस्तान आया और यहाँ पे टेररिस्ट नेटवर्क की उसने बनाए या उनकी स्पॉन्सरशिप की और उनको इस्तेमाल किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए। इसीलिए आपने देखा कि जो 9 नुकात जो समअप किया आलमी अदालत के जज ने, उसमें ज़्यादातर उनका ज़ोर था कुलभूषण जाधव के बुनियादी हुकूक पे। वो बार बार उसके हुकूक की बात कर रहे थे कि और भारत के पास भी इसके सिवा कोई मेरा ख्याल जवाज़ नहीं था। और इसीलिए उन्हें जो बिल वास्ता तौर पे जज ने जो कहा उसका खुलासा ये है कि इवन वो जासूस भी था, अगर जासूस के तौर पे भी पकड़ा गया है फिर भी उसके कुछ हुकूक बनते हैं, लिहाजा पाकिस्तान को उसका ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो एजाज साहब ने भी पहले की कि पाकिस्तान का जो पूरा लीगल आर्किटेक्चर है वो आईन पाकिस्तान, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो फौजदारी मुकदमा फौजदारी जो हमारे कवानीन हैं, फिर आर्मी एक्ट 1952, सुप्रीम कोर्ट, इस तमाम की अमलन एंडोर्समेंट हुई है। जी पीजे, आपने जनरल एजाज एवान साहब की गुफ्तगू भी सुनी और इम्तियाज गुल साहब की, आपका ओपिनियन क्या है इस हवाले से? देखिए जी, आई फील कि ये जो डिसीजन आया ये डिसीजन नहीं है, ये आपको एक गाइडेंस दी है उन्होंने
بیکاز اوبیسلی جس طرح جیل صاحب بات کر رہے تھے 3 دن کے بعد جب اگر آپ ایکچولی پین ٹو دا پیپر ڈالتے ہیں تو وی شوڈ ہیو گیون ہم دیٹ ایکسیس، جو کہ نہیں دی گئی، لیکن اس کے بھی وجوہات ہیں. آپ نے ایک عام آدمی کو نہیں پکڑا، آپ نے ایک دہشت گرد کو پکڑا ہے، اور جب تک آپ کی پوری انٹروگیشن، جب تک اس کا نیٹ ورک، جب اس کے جو موڈس آپرینڈی ہے جو یہ کر رہا تھا، اینڈ پیپل لائک حاجی بلوچ، یہ جب تک ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز اس کو نہیں ناپ تول کے آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو آپ کانسولر ایکسیس نہیں دے سکتے ہیں. بیکاز اگر آپ دیتے تو اس کے جو میں سمجھتا ہوں پیرامیٹرز وہ چینج ہو سکتے تھے، بیکاز پھر یہی انفارمیشن آپ کہہ لو کہ ان کے کانسلرز کے پاس جاتی، پھر وہ اپنی جو ان کی ایجنسی ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کر کے اور جہاں چھپنے کی کوشش کرتے وہ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ریگارڈلیس آف وٹ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں پاکستان ہیز ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ. 3 ہفتے کے بعد جب ان کی پوری انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوئی بالکل ٹھیک ہے، ہم سگنیچری ہیں 1979 کے 77 کے اس کے ویانا ایکٹ کے، بالکل ٹھیک ہے، پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیز ور ڈفرنٹ سرکمسٹانسز. دس واز اے سرونگ کمانڈر آف دی انڈین نیوی جو کہ 12-13 دفعہ پاکستان میں آ چکا ہے آن اے پاسپورٹ وچ ہیز بین پرووڈ فورینزکلی کریکٹ ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے جس پہ ہم ول بی ویری ہیپیلی ول کمپلائی ود اٹ، کیونکہ آئی ایم شیور ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کی پوری انویسٹیگیشنز کر لی ہوں گی. اب بات آتی ہے کہ اب انہوں نے ایک انڈیکیٹر دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے کورٹس اور یہ وہ دیکھیں، ریویو میں بھی جائیں گے، یہ جائے گا اسی کورٹ کے اوپر، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اوپر. یہ سپریم کورٹ پہ بھی نہیں جائے گا، نہ ہائی کورٹ، نہ کسی اور پہ، یہ جائے گا وہی کورٹ کے اوپر اور وہیں سے ریویو ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور یو نو وٹ دا ایونچوئل ڈیسیژن ول بی، بیکاز اس کو آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اپنے تو آرڈرز انہوں نے دے دیے ہیں. جیسا جو پی جے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اب ملٹری کورٹ میں ہی جائے گا، میرا خیال ہے کہ شاید آپشن موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اب اس کے بعد جو صورتحال ایمرج ہوئی ہے، کیونکہ جس لیگل پروسیس کی اور لیگل سسٹم کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کی فتح ہوئی ہے، اس کے لیے تو اب اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اس حوالے سے ہمارے لیگل سسٹم کے اوپر کتنی بھاری رسپانسبلٹی آ گئی آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو ملٹری کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو ملٹری کورٹ کے ہی ریویو کے لیے اس نے کہنا ہے اور چیلنج کرنا ہے. اور جب اس سے بھی اگر اس کو یہی سزا برقرار رہتی ہے تو وہ رحم کی اپیل آرمی چیف سے کرے گا. اور اگر آرمی چیف بھی اس اپیل کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس کو میں سمجھتا ہوں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر کے وہاں سے انصاف مانگ سکتا ہے. وہاں اسے کونسلر ایکسس ہوگی، یہاں بھی اس کو دفاع کے لیے آفسر دیا گیا تھا، وہاں بھی وہ اس کا ڈیفینس کاؤنسل کرنے کا اس کا حق ہے. تو ہمیں انٹرنیشنل کورٹ کی جو یہ ورڈکٹ ہے، جو ججمنٹ ہے، اس کو آنر کرنا ہے. اٹس دا مورل بائنڈنگ، اور اس کو انصاف کے تمام مواقع فراہم کرنے ہیں. اور پھر حتمی طور پہ اگر سزائے موت برقرار ہی رہتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے رحم کی اپیل بھی کر سکتا ہے. اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اس کی سزائے موت کو معاف کر کے عمر قید میں تبدیل کرتے ہیں تو یقیناً جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق اسے وہ سزا بھگتنی ہوگی. یہ تو ہے اس کا جو لیگل پہلو ہے اس کا. لیکن جو 2 چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، ایک تو پاکستان اور انڈیا بہت عرصے سے جو ان کے بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہیں ان پہ بضد ہیں کہ یہ بائی لیٹرلی ہی ریزالو ہوں گے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا تھرڈ پارٹی کے پاس گئے ہیں انصاف مانگنے کے لیے. اور وہاں سے نہ صرف یہ کہ دونوں پارٹیوں کی تشفی ہوئی ہے، دونوں پارٹیوں کے ویو پوائنٹ کو سن کے ایک ایسا ڈیسیجن آیا ہے جس پہ دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. انڈیا بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے، ہمارے ہاں بھی اس کی سیلیبریشن ہو گئی ہے کہ ہماری فتح ہے. سشما سوراج کہتی ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی فتح ہے. تو اس سے ایک بڑی اچھی چیز سامنے یہ آئی ہے کہ اگر ہم اپنے تمام بائی لیٹرل ڈسپیوٹ جن کو ہم 1948 سے لے کے آج تک ریزالو نہیں کر سکے، اگر ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ایکسپٹ کر لیں تو شاید ہمارے خطے کے لوگ سکھ کی سانس لیں گے اور ہمارے ان بائی لیٹرل ڈسپیوٹس کا حل بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن میں یا یونائٹڈ نیشن کے رول کے تحت ان کا حق ہمیں تلاش کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ جو یہاں پہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے
وہ انہوں نے کہا کہ ویانا کنونشن از سپیریئر، جس کو آپ نے 1970 میں سائن کیا، 69 اور 70 میں، اس کے مقابلے میں جو آپ نے 2008 میں بائی لیٹرل ایگریمنٹ کیا، تو انٹرنیشنل کنونشن کی سینکٹٹی اور اس کی سپیریورٹی کو انہوں نے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے آپ پابند ہیں اور آپ اپنا بائی لیٹرل ڈسپیوٹ جہاں پہ لے کے آئے ہیں، لہذا فیصلہ انٹرنیشنل کنونشن کی موجودگی میں ہوگا، اس کی لائٹ میں ہوگا۔ اب اگر آپ کشمیر ایشو کو لیں تو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں کشمیر میں پلیبسٹ کے لیے، حق رائے دہی کے لیے اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے، لیکن انڈیا آج تک ریفیوج لیتا ہے سملا ایگریمنٹ میں اور بائی لیٹرل حل کے لیے زور اس پہ دیتا ہے، جبکہ سملا ایگریمنٹ پچھلے 50 سالوں میں نہ معاملات کا حل تلاش کر سکا اور نہ وہ سیاچن کی ایکوپیشن کو روک سکا، نہ وہ کارگل وار کو روک سکا، اور اسی طرح یہ حل طلب مسائل جوں کے توں پڑے ہیں۔ تو اگر ابھی بھی یونائٹڈ ہماری گورنمنٹ، ہماری فورن پالیسی کے تحت ہمارے فورن منسٹر اور ہم اس کو یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کر جائیں اور اس کو ایگزامپل بناتے ہوئے اس ججمنٹ کو، تو شاید ہمارے دونوں ممالک کے بائیلیٹرل ڈسپیوٹس کے حل کے لیے یو این ریزولوشن کی سپیریورٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، ان کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ کو پینڈ کرتے ہوئے اس کا حل تلاش کیا جائے۔ جنرل صاحب میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آتا ہوں تو امتیاز بھائی یہ جو اپرچونٹی کا ذکر کیا جنرل اعجاز اعوان نے، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ رائے دے دیں، اور پھر جو حافظ سعید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل امتیاز صاحب جو بات کر رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اس ڈیسیجن کو لے کے جا سکتے ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، اور دیگر اگر کوئی ہمارے معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا میں چاہوں گا کہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ اسی دن فیصلہ آ رہا ہے اور اسی دن ہم صبح ہی گرفتاری ہوئی، حسن اتفاق ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیے میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے ساتھ حافظ سعید کی گرفتاری کا کوئی تعلق ہے۔ وہ تو ان کی ضمانت ختم ہو رہی تھی، ضمانت رینیو کرانے کے لیے وہ جا رہے تھے جہاں پہ گرفتار ہو گئے۔ دیکھیے ہم بہت عرصے سے اس نوعیت کے جو غیر ریاستی عناصر ہیں، غیر ریاستی جو لشکر ہیں، ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ خود آرمی کے سربراہ بھی بڑے شد و مت کے ساتھ ابھی گزشتہ کچھ عرصے سے، ان سے پہلے جو تھے راحیل شریف صاحب، وہ بھی کہتے رہے، خود عمران خان صاحب وزیر اعظم وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو غیر ریاستی جتھے ہیں یا لشکر ہیں وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک آرٹیکل 246 ہے میرا خیال ہے یا 264 ہے، اس کے تحت اس ملک میں ذاتی نجی ملیشیا کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بہت اچھا ایک پروسیس ہے جو پاکستان نے شروع کیا، بھلے یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ ہمارا جو طے شدہ ایکشن پلان ہے گزشتہ سال کا، اس کا حصہ ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ہم نے ستمبر تک بہت سارے ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے ہم 39 ممالک پر مشتمل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی تسلی کر سکیں کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے حوالے سے اور ان سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اس وقت پاکستان کے لیے آثار بڑے اچھے ہیں۔ یہ اب جو بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس میں پاکستان کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو لیگل آرکیٹیکچر ہے، پورا لیگل نظام، اس پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، پاکستان کی کچھ باتیں مانی بھی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ یہاں پہ اب پاکستان کی قیادت کو، چاہے وہ فوجی ہے چاہے سویلین ہے، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑی دانشمندی کے ساتھ ایک پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ جو 4-5 بڑے عوامل ہمارے حق میں جا رہے ہیں، ان کو مزید کیسے ہم استعمال کریں پاکستان کے بین الاقوامی امیج کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی سٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر بہت اچھا ہوگا کہ ہم چینی قیادت کے ساتھ بھی کچھ صلاح مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے چین ایک بڑی پرانی تہذیب ہے اور ہر کام انتہائی ناپ تول کے پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں وہ۔ تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم وہاں سے بھی مشورہ لے لیں اپنے اگلے اقدامات کے لیے، تاکہ اس وقت پاکستان جو اقتصادی بقا
کی کشمکش میں مبتلا ہے اس سے نکلنے میں ہماری مدد ہو سکے. پیچھے جو منظرنامہ امتیاز گل صاحب نے پیش کیا ہے ہماری جو خارجی صورتحال کا، جو ہماری داخلی صورتحال ہے وہاں تو ہمیں کیوس نظر آتا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے ابہام ہیں، بہت ساری کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نا امیدی کی کیفیت ہے. تو اگر داخلی محاذ کے اوپر اتنا ابہام ہے اور اتنی کنفیوژن ہے، تو پھر خارجی ماحول میں یا خارجی جو صورتحال ہے وہاں جو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، کیا ہم اس کو اویل کر سکیں گے؟ آپ نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے انٹرنیشنل فرنٹیئرز پہ جا کے. آپ کی پی آر از 0-0-0. انڈیا کی جو ہے گیو دیم کریڈٹ، دے آر ویری گڈ ایز فار ایز دیئر لابنگ کنسرن. آپ کو یاد ہے آپ اور ہم جب ہم ماسکو گئے تھے تو وہ شپ کے اوپر ریور ماسکو پہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جمعہ ماری. آپ کو بالکل یاد ہوگا ہم وہیں تھے. اور وہاں ڈاکٹر جمعہ ماری نے کہا بھائی میں تو پہلے ایک ڈسیڈنٹ بن گیا تھا پاکستان کا، لیکن آئی ایم بیک ان دا فولڈ بیکاز ناؤ آئی نو کہ انڈیا کے ایکچوئل مقاصد ہیں کیا. وہ تو اس شپ کے اوپر اس نے پوری انٹرویو دے دیا تھا، پورا ڈسکلوجر کر دیا. اور پیچھے ادھر ماسکو میں اور سینٹ پیٹرز برگ میں ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کی امپورٹنس اور چیزیں ہے کتنی، مطلب لوگ ہم خود اپنے آپ کو کتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یا انڈر مائن کرتے ہیں. باہر بعض اوقات ہمیں بالکل آپ نے صحیح کہا 100%. ہم جہاں ہمارا تو پہلا میڈیا ڈیلیگیشن ماسکو گیا تھا، یہ آپ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ تو ہمیں کہاں رکھتے ہیں اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اتنے پور ہیں اپنے ریلیشنز کے اندر، پی آر کے اندر، کہ پھر ہم کہاں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اب بات آتی ہے کہ ایک کتاب انصاف کا میں نے انٹرویو کیا ہے، الیاس ڈیوسن، انہوں نے کتاب لکھی ہے بیٹریل آف انڈیا. ابھی آپ نے حافظ سعید کی بات کی، حافظ سعید کو انہوں نے ٹوٹلی ایگزونریٹ کیا ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ممبئی اٹیکس. اور یہاں ہم اس کو کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر وہ بک چلی گئی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پاکستان از ٹوٹلی ایگزونریٹڈ آف دیز falsified charges by the Indian propaganda کہ ہم یہاں on defensive پہ. Why should we be on the defensive? We should be on the offensive and tell everybody اور بھائی یہ الیاس ڈیوسن تو جو ہے، یہ تو فلسطینی جو ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. اب یہ ایسے جو لوگ آپ کے فرنٹیئرز پہ لکھ رہے ہیں آپ کے لیے اینڈ وداؤٹ اینی پریجوڈس، تو وی شوڈ بی پٹنگ اٹ فارورڈ. اور اس جو آپ نے سوال کیا ہے، یہی چیز اب جب پرائم منسٹر عمران جائیں گے 22 تاریخ کو ملیں گے، دے شوڈ پٹ دس تھنگ فارورڈ. اور دا فارن آفس اور یہ ان کے ٹریک 2 پہ بھی ان کو کرنا چاہیے کہ دیکھو دس از واٹ دا ریالٹی از. اینڈ آپ ہمیں ہر جگہ کہتے ہو کہ نان نیٹو الائنس پارٹنر بھی ہو، اور ساتھ ہمیں کبھی سینکشنز لگا دیتے ہو، کبھی ڈو مور کرو، کبھی یہ کرو. آئی تھنک دس شوڈ اسٹاپ. جن صاحب میں چاہوں گا کہ لاسٹ ہم جو ہے نا کمنٹ لے لیں. واٹ شوڈ بی آر گائیڈ لائنس فار انٹرنل میٹرز اینڈ فار ایکسٹرنل میٹرز، جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ سمرائز کر کے مجھے بتا دیں تاکہ یہی پھر میں بات امتیاز صاحب سے اور پی جے صاحب سے کر کے پروگرام کنکلوڈ کروں. دیکھیں جی، مختصراً بات یہ ہے کہ جو ڈومیسٹکلی ہو رہا ہے اس میں تو جو ہمارے ایشوز ہیں وہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہماری دو بڑی جو رولنگ پارٹیز رہی ہیں، جو مسلسل ون آفٹر دی ادر اس ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کچھ کرپشن کے چارجز میں ان پر الزامات ہیں اور وہ انڈر ٹرائل ہیں ڈفرینٹ جوڈیشل پروسیس کے تحت، نیب میں یا ہائی کورٹ وغیرہ میں. اب اس کے تحت جو واویلا کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے دفاع میں جس طرح پورے نظام کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت بڑی بہتر سمت میں جا رہی ہے. ہاں، تھوڑا اور اس کو ڈیلیبریٹ کر کے اگر وہ بہتری سے اور آگے بڑھ سکیں تھوڑا ثابت قدمی سے، تو شاید یقیناً چیزیں ملک کے اندر تو بہتر ہو جائیں گی. کوئی ایسا بڑا ہیجانی کیفیت نہیں ہے. جی امتیاز صاحب. جی میں یہ کہوں گا آپ ہمیں میرا خیال ہے الفاظ بھی تھوڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے. داخلی سطح پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابہام ہے یا کوئی قیاس ہے. اب صرف دیکھنا یہ کہ شور کون مچا رہا ہے. شور وہ سیاستدان ہیں جو گزشتہ 10 برسوں سے یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں. شور وہ تاجر مچا رہے ہیں جو کہ کاروبار ہر روز کروڑوں کا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ پیسے کہاں گئے اور اس پہ ٹیکس ہم نے دیا کہ نہیں دیا. شور کون مچا رہا ہے؟ وہ میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا کے اندر جو ان سیاستدانوں کے براہ راست تو پھیلی تھے، ان کے پروردہ تھے، ان سے پیسے لیتے رہے ہیں بالواسطہ طور پہ وزارتوں کے ذریعے، وزارت جو اطلاعات ہے اس کے ذریعے یا پھر دوسرے ذرائع سے.
تو انہوں نے ایک مصنوعی سا ہیجان پیدا کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ بھئی ملک برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، نئے ٹیکس لگے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر دنیا کے کسی بھی سیمی فنکشنل مہذب ملک کو دیکھیں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی میں یہ 10 کروڑ کا سودا کر رہا ہوں لیکن آپ ہم سے پوچھیں نہیں، آپ مجھ سے شناختی کارڈ نہ مانگیں، آپ یہ نہ کہیں کہ بینک میں نہ جائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ ٹیکس دیں. تو میرا خیال ہے آپ ہمارے سب کا ایک بڑا بنیادی پاکستانی کے طور پہ بھی یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ شور مچانے والے ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نہیں امید ہے آپ نہیں سمجھیں کہ میں عمران خان کی چوری کر رہا ہوں، لیکن میں جو میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، میں خود بھی ابھی تک میڈیا سے میرا تعلق ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح ججوں کو بھی استعمال کیا ان لوگوں نے، کس طرح میڈیا کو بھی استعمال کیا اپنے مقاصد کی براری کے لیے. جی پی جے، میں چاہوں گا کنکلوڈ کر دیں آپ پروگرام کو لاسٹ سینٹینس میں. طارق، آپ کو یاد ہے ہم ہمارے ایمبیسڈر کے پاس جب گئے تھے، وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ جو اتنا پرانا آپ جو کہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے، رشیا آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا کیونکہ ایک لیٹر آپ کو چاہیے، وہ لیٹر آپ نے ابھی تک دیا نہیں ہے اور بائی لیٹرل ٹریڈ آپ کا بند ہوا ہوا ہے، اور وہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ ویدر دیٹ لیٹر از اسٹل بین سائنڈ اور ناٹ. آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ڈورز کھولے. آپ جب ٹریڈ اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکانومی کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے، آپ کی اکانومی آگے نہیں جائے گی جب تک کہ آپ ون ونڈو آپریشنز نہیں کریں گے. پاکستان میں ون ونڈو آپریشن آپ کرتے ہیں تو فورن انویسٹر جو آتا ہے اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے. آئی وڈ سے اس گورنمنٹ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. گیو دیم ٹائم اینڈ بی پازیٹیو. اگر آپ پازیٹیو نہیں ہوگے، بلیو می، آپ ان کو نکالو گے بھی نا. Are those people waiting at the wings ready to take on what is right now? No. Give them that opportunity. Let the economy flourish. Let them go up. And tomorrow when you come in as a government in waiting, you'll have something on your platter. Lekin otherwise, agar aapne just for the sake of petty politics karna hai, this country will not go on. پی جے میر صاحب، جنرل اعجاز احمد صاحب، امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.